اہلیت۔ ایک شخص اچھے خاندان میں پیدا ہوا، بعد کو اس کے حالات خراب ہو گئے۔ معاشی اعتبار سے وہ بالکل مفلس ہو کر رہ گیا۔ اس زمانے میں اس کے تمام دوست اور رشتہ دار اس سے جدا ہو گئے۔ کوئی اس کا بھی روادار نہ تھا کہ اس سے ملاقات اور سلام کلام کا تعلق رکھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کے حالات بدل گئے۔ وہ اپنی بستی کا سب سے زیادہ خوشحال آدمی بن گیا۔ اب اس کے پرانے دوست اور رشتہ دار اس کے پاس آنے لگے۔ وہ اس کو یقین دلاتے کہ ہم تو ہمیشہ تمہارے خیر خواہ تھے، مگر آدمی پر ان لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ان میں سے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ البتہ ایک شخص جو ہر حال میں اس کا ساتھی بنا رہا، اس کو اس نے بہت بڑے پیمانے پر نوازا۔ اس کو اس نے اپنا سب سے قریبی ساتھی اور مشیر کار بنا لیا۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قدر وہ ہے جو ناموافق حالات میں قابل قدر ہونے کا ثبوت دے، جو دعوت حق کو اس وقت پہچانے جبکہ دعوت حق ماحول میں اجنبی بنی ہوئی ہو، جو دین خداوندی کے ساتھ ایسے حالات میں اپنے کو وابستہ کرے جبکہ دین ظاہر بینوں کو بے قیمت نظر آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے نہ کہ جسموں کو۔ اللہ کے یہاں حقیقت کی قدر ہے نہ کہ ظاہری دکھاوے کی۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس وقت جھک گئے ہوں جبکہ اس کی قوتیں ابھی غیب میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کو وہ بندے درکار ہیں جن کی بصیرت کی نگاہیں کھلی ہوئی ہوں۔ اللہ کو وہ بندے درکار نہیں جن کے اندھے پن کا یہ حال ہو کہ وہ پیشانی کی آنکھ سے دکھائی دینے والی چیزوں کے سوا کسی اور چیز کو دیکھ ہی نہ سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ دینے والے دور میں دیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پہچاننے والا وہ قرار پاتا ہے جس نے نہ پہچاننے والے حالات میں پہچاننے کا ثبوت دیا ہو۔ انعام کا مستحق وہ ہے جس نے اس وقت ساتھ دیا ہو جبکہ لوگوں نے اس کو غیر اہم سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ پانے کے باوجود محروم۔ چارلی چیپلن فلمی دنیا کا ایک مشہور ترین آدمی تھا۔ وہ فلموں میں ہنسانے کا کردار ادا کرتا تھا۔ اس نے 52 سالہ فلمی زندگی میں بے شمار دولت کمائی۔ چارلی چیپلن ایک انگریز تھا۔ اس نے امریکہ میں فلمی ترقی حاصل کی اور پھر سوئٹزرلینڈ میں اس نے 37 ایکڑ زمین خرید کر وہاں اپنے لیے ایک شاندار مکان بنایا۔ جب وہ مرا تو اس کی ملکیت میں 10 ملین پاؤنڈ موجود تھے۔ اس کو بڑے بڑے انعامات اور خطابات سے نوازا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ چارلی چیپلن کو دنیا کے ہر حصے میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی تقریباً 80 فلمیں ایسی ہیں جو مسلسل کہیں نہ کہیں دکھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ 1914 سے 1917 میں اپنی ابتدائی زندگی میں اس نے جن فلموں میں کام کیا تھا وہ فلمیں بھی ابھی تک تاجرانہ حیثیت سے کامیاب ہیں۔ یہ ابتدائی فلمیں بھی آج محض تاریخی یادگار کے طور پر نہیں دکھائی جاتی، بلکہ جدید تفریح کے معیار سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ چارلی چیپلن موجودہ زمانے کا واحد فلمی کردار ہے جو اب بھی اتنے شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 300 ملین ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چارلی چیپلن کی 80 فلموں میں سے ایک فلم کو دیکھا ہے۔ چارلی چیپلن کی ابتدائی زندگی نہایت غربت میں گزری تھی، چنانچہ بعد کو کثیر دولت کا مالک ہونے کے باوجود اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ مفلس نہ ہو جائے۔ اس نے ایک کے بعد ایک 4 شادیاں کی۔ آخر عمر میں وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کی زندگی ویل چیئر پر گزرتی تھی۔ اس کی نگاہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے بولنے اور سننے کی طاقتیں جواب دے گئی تھیں۔ حقیقی چارلی چیپلن بستر پر ناکارہ پڑا تھا، مگر فلمی چارلی چیپلن بدستور سینما ہاؤسوں میں لوگوں کی تفریح کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چارلی چیپلن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے کسی بھی دوسرے انسان کے مقابلے میں زیادہ لوگوں کو زیادہ خوشی دی اور زیادہ ہنسایا، مگر اس کا اپنا انجام یہ ہوا کہ وہ آخر عمر میں اپنے بڑھاپے کو بے بسی کے ساتھ دیکھا کرتا تھا اور اس کا ہنسنا اس سے رخصت ہو چکا تھا۔ 25 دسمبر 1977 کو 4 بجے صبح اس وقت اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ صرف چند گھنٹے بعد اس کا خاندان کرسمس کی سالانہ تقریبات منانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔
چارلی چیپلن کے ایک سوانح نگار ڈینس گفورڈ نے اس کے انجام کی بابت یہ الفاظ لکھے ہیں: وہ جب کام کرتا تھا تو وہ محض فلم سے کچھ زیادہ کی تخلیق کرتا تھا، ہنسی اور محبت کے ساتھ جینا، خواب اور امیدیں، مگر ہمیشہ خوشیوں پر خاتمہ کہاں تھا اگر بالآخر وہ کل کی سڑک پر قدم رکھنے سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ چارلی چیپلن کی موت کے بعد ایک مبصر نے اس کی بابت حسب ذیل الفاظ لکھے تھے: Chaplin's life has been filled to the brim with what most lives consist of yearning after: wealth and fame and creative play and beautiful women, but he doesn't know how to enjoy any of the four. چارلی چیپلن کی زندگی ان چیزوں سے آخری کنارے تک بھری ہوئی تھی جس کی دوسرے اکثر لوگ صرف تمنا کرتے ہیں: دولت، شہرت، تخلیقی اداکاری اور خوبصورت عورتیں، مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ ان چاروں میں کسی ایک سے بھی وہ کس طرح لطف اندوز ہو۔ چارلی چیپلن کی یہ کہانی تمام انسانوں کی کہانی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ کچھ لوگ چارلی چیپلن کی طرح پا کر محروم رہتے ہیں اور دوسرے لوگ پائے بغیر محروم۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں پانے والا بھی اتنا ہی محروم ہے جتنا نہ پانے والا، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس سب سے بڑی حقیقت کو جانتے ہوں۔ امریکہ کی ایک نوجوان عورت نے خودکشی کر لی۔ اس کی جیب میں ہاتھ سے لکھا ہوا ایک پرچہ تھا، اس میں درج تھا: مجھے خوشی کی تلاش تھی، اس کے لیے میں نے نشے کا استعمال کیا، میں جنسی آوارگی کی حد تک گئی، مگر مجھے کہیں خوشی نہیں ملی، اب میں مایوس ہو کر اپنے آپ کو ختم کر رہی ہوں۔ اکثر آزاد خیال مردوں اور عورتوں کا یہی حال ہے، وہ خوشی کی تلاش میں سب کچھ کر ڈالتے ہیں، مگر آخر میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کی تلاش کا جواب موجود نہیں۔ اس کے بعد کچھ مایوسانہ زندگی گزار کر طبعی موت مرتے ہیں اور کچھ لوگ جھنجھلاہٹ میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ کتنے بے خبر ہیں وہ لوگ جو اپنے کو جاننے والا سمجھتے ہیں، کیسے ناکام ہیں وہ لوگ جن کا نام کامیاب انسانوں کی فہرست میں سب سے آگے لکھا ہوا ہے۔ امتحان گاہ۔ قرآن و حدیث میں زندگی کا یہ تصور دیا گیا ہے کہ موجودہ دنیا میں کسی کو جو کچھ ملتا ہے وہ صرف بطور آزمائش ملتا ہے، وہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ آدمی ان چیزوں سے صرف ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے اور اس کے ساز و سامان سے اسے جدا کر دیتی ہے۔ موت سے پہلے یہ چیزیں ہر ایک کو ملتی ہیں، مگر موت کے بعد صرف اس کو ملیں گی جو آزمائش میں پورا اترے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک طالب علم امتحان کے کمرے میں ہے، وہ اپنا تعلیمی امتحان دے رہا ہے۔ اس وقت بظاہر وہ ایک مکان میں ہے، اس کے پاس میز اور کرسی اور دوسرے ضروری سامان ہیں، اس کے خدمت گار بھی وہاں موجود ہیں۔ بظاہر دیکھنے والوں کو وہ صاحب ملک آدمی نظر آتا ہے، مگر یہ سب کچھ محض وقتی ہے۔ جیسے ہی وقت پورا ہونے کا الارم بجتا ہے، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا کچھ بھی نہ تھا۔ ہر چیز جو وہاں اس کے پاس تھی اس سے واپس لے لی جاتی ہے اور وہ بلا تاخیر امتحان گھر کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ وسیع تر معنوں میں دنیا کا بھی ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک خدائی امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر آدمی صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنا امتحان دے۔ خدا نے ہر آدمی کے لیے امتحان کی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ جیسے ہی یہ مدت پوری ہوتی ہے، فوراً موت کا فرشتہ آتا ہے اور آدمی کو بجبر اس دنیا سے نکال کر خدا کے سامنے حاضر کر دیتا ہے، تاکہ ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے۔ موت کا لمحہ امتحان کی مدت ختم ہونے کا لمحہ ہے۔ جب یہ لمحہ آتا ہے تو آدمی جان لیتا ہے کہ ان چیزوں میں سے اس کا کچھ نہ تھا جس کو وہ اپنا سمجھے ہوئے تھا۔ جس مکان کو اس نے بنایا تھا وہ اس سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ جس جائیداد کو وہ اپنی چیز سمجھتا تھا وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جن آدمیوں کو وہ اپنے آدمی سمجھتا تھا وہ اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ لمحہ ہر آدمی پر آنے والا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس کے آنے سے پہلے اس کو جان لے، جو آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ قانون کی حد۔ 26 اگست 1978 کو دہلی میں بھیانک جرم کا ایک واقعہ ہوا۔ ایک فوجی افسر ایم چوپڑا کے 2 بچے سنجے اور گیتا انتہائی بے قصور طور پر مار ڈالے گئے۔
نوجوان بہن بھائی کے اس قتل پر ملک کا ضمیر جاگ اٹھا۔ مجرمین کی تلاش شروع ہوئی۔ بالآخر قتل کے دونوں مجرمین جسبیر سنگھ عرف بلا اور کلجیت سنگھ عرف رنگا ایک ٹرین میں سفر کرتے ہوئے آگرہ اسٹیشن پر پکڑ لیے گئے۔ اس کے بعد دونوں پر قتل کا مقدمہ چلا۔ لمبی عدالتی کارروائی کے بعد دونوں کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا۔ مختلف قانونی مراحل سے گزر کر بالآخر دونوں کو 31 جنوری 1982 کو دہلی کے تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ایم کے چاولہ نے 5 صفحات کے فیصلے میں دونوں کے لیے موت کا حکم دیتے ہوئے لکھا: The ends of justice would be met only if the two accused were put to eternal sleep, thereby allowing others to live in peace. انصاف کے مقاصد صرف اسی طرح حاصل ہو سکتے ہیں کہ دونوں مجرم ہمیشہ کی نیند سلا دیے جائیں تاکہ دوسروں کو امن کے ساتھ جینے کا موقع ملے۔ ہندوستان ٹائمز، 1 فروری 1982۔ جج کے یہ الفاظ انسانی قانون کی حد کو بہت اچھی طرح بتاتے ہیں۔ انسانی قانون کے بس میں صرف یہ ہے کہ وہ مجرم اور سماج کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ وہ مجرم کو اس کے جرم کی حقیقی سزا نہیں دے سکتا۔ ایک شخص جب کسی معصوم جان کو ناحق ذبح کر دے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ موجودہ محدود دنیا کی کوئی بھی سزا اس کے جرم کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا جج بس اتنا ہی کر سکتا ہے کہ جس شخص کے اندر اس قسم کا مجرمانہ ذہن دیکھے اس کو آئندہ کے لیے سماج سے ہٹا دے۔ موجودہ دنیا کی یہ محدودیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور لامحدود دنیا آئے جہاں یہ کمی پوری ہو، جہاں کہ جج کے امکان میں صرف یہ نہ ہو کہ وہ ظالم اور مظلوم میں جدائی کر دے، بلکہ وہ ظالم کو اس کے ظلم کی ایسی سزا دے سکے جو انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے والی ہو۔ دلیل اور شخصیت۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مختلف مقامات پر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ فرعون نے جب مصر کے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ ہوا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں ڈالیں۔ وہ جادو کے زور سے سانپ کی مانند چلتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنا عصا ڈالا تو وہ تمام سانپوں سے بڑا سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگا۔ اس نے جادوگروں کے جادو کو نگل لیا۔ وہ جدھر جدھر گیا جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں بس رسیاں اور لاٹھیاں بن کر رہ گئیں۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کوئی جادو کا معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مظاہرے میں جادوگروں کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ فرعون کی کھلی ہوئی شکست تھی۔ اس نے غصے میں آ کر جادوگروں کے لیے مصر کی سخت ترین سزا کا اعلان کر دیا۔ وہ یہ کہ جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹ کر انہیں تڑپایا جائے اور پھر انہیں کھجور کے تنوں پر لٹکا کر سولی دے دی جائے۔ اس سزا کو سن کر جادوگروں کی زبان سے نکلا، ہم تجھ کو ان دلائل پر ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں۔ جادوگروں کے پاس ایک طرف عظیم شخصیت تھی اور دوسری طرف کھلی ہوئی دلیل۔ شخصیت اور دلیل کے اس مقابلے میں انہوں نے وہی کیا جو ایک سچے انسان کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے شخصیت کو نظر انداز کر دیا اور دلیل کو لے لیا۔ جب آدمی کے سامنے ایسی دلیل آ جائے جو بات کو اس طرح ثابت شدہ بنا دے کہ وہ اس کی تردید کے لیے کوئی جوابی دلیل پیش کرنے سے عاجز رہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ دلیل کو لے لے اور اس کے خلاف شخصیتوں کو چھوڑ دے۔ دلیل کا اس طرح ظہور دراصل خدا کا ظہور ہے۔ جو لوگ دلیل کے مقابلے میں شخصیت کو ترجیح دیں انہوں نے گویا خدا کے مقابلے میں غیر خدا کو ترجیح دی۔ ایسے لوگوں کے لیے زمین و آسمان کے اندر کوئی جگہ نہیں۔ یہ غیر خدا کو اپنا خدا بنانا ہے۔
پھر خدا کی دنیا میں جو لوگ غیر خدا کو اپنا خدا بنائیں وہ کیسے یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کائنات کا دسترخوان۔ قرآن میں ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تمام کی تمام خدائی صفات کا مظہر ہے۔ حساس قلب کو یہاں کی ہر چیز میں خدا کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ رزق خداوندی کا دسترخوان ہے۔ خدا پر ایمان اگر کسی آدمی کو وہ حساسیت دے دے جو خدا پر سچے ایمان سے پیدا ہوتی ہے تو کائنات میں فی الواقع اس کو ہر طرف خدا کا نور دکھائی دے گا۔ ہوا کے لطیف جھونکے جب اس کے جسم کو چھوئیں گے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ لمس خداوندی کا کوئی حصہ اسے مل رہا ہے۔ دریاؤں کی روانی میں اس کو رحمت حق کا جوش ابلتا ہوا نظر آئے گا۔ چڑیوں کے چہچہے جب اس کے کان میں رس گھولیں گے تو اس کے دل کے تاروں پر زمزمائے خداوندی کے نغمے جاگ اٹھیں گے۔ پھولوں کی مہک جب اس کے مشام جان کو معطر کرے گی تو وہ اس کے لیے خدائی خوشبو میں نہانے کے حمانی بن جائے گی۔ ساری کائنات مومن کے لیے رزق روحانی کا دسترخوان ہے، ویسے ہی جیسے جنت اس کے لیے رزق مادی کا دسترخوان ہوگی۔ موجودہ دنیا کی تمام چیزوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے، ان کے ذریعے وہ ان ربانی کیفیات کو پالے جو ان کے اندر ان لوگوں کے لیے رکھ دی گئی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ ڈھاک ایک معمولی درخت ہے مگر اس کے اوپر بے حد حسین پھول اگتے ہیں۔ موسم خزاں کے پتجھڑ کے بعد اس کا درخت بظاہر ایک سوکھی لکڑی کی مانند اس سے بھی زیادہ ایک سوکھی زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک خاموش انقلاب آتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر نہایت خوش رنگ پھول اس کی شاخوں میں کھل اٹھتے ہیں۔ سوکھی لکڑی کا ایک ڈھانچہ لطیف اور رنگین پھولوں سے ڈھک جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ایک محروم اور بے قیمت وجود کے لیے خدا نے خصوصی طور پر اپنی خوبصورت چھتری بھیج دی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خدا اس کو دیکھ کر کہے، خدایا میں بھی ایک ڈھاک ہوں، تو چاہے تو میرے اوپر حسین پھول کھلا دے۔ میں ایک ٹھونٹ ہوں، تو چاہے تو مجھ کو سرسبز و شاداب کر دے۔ میں ایک بے معنی وجود ہوں، تو چاہے تو میری زندگی کو معنویت سے بھر دے۔ میں جہنم کے کنارے کھڑا ہوں، تو چاہے تو مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ صرف کرنا کافی نہیں۔ بالٹی کے پیندے میں سوراخ ہو اور اوپر سے آپ اس میں پانی ڈالیں تو سارا پانی بہہ کر نکلتا رہے گا اور بالٹی کے اپنے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایسا ہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ آدمی کا وہی عمل حقیقتاً عمل ہے جو خود اس کو کچھ دے رہا ہو۔ اگر آدمی بظاہر سرگرمیاں دکھا رہا ہو اور اس کا اپنا وجود کچھ پانے سے محروم ہو تو اس کی سرگرمیوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ عمل وہی عمل ہے جس کے دوران آدمی کے ذہن میں شعور کی چنگاری پڑے، اس کے دل میں سوز و تڑپ کا کوئی لاوا ابلے، اس کی روح کے اندر کوئی کیفیاتی ہلچل پیدا ہو، اس کے اندرون میں کوئی ایسا حادثہ گزرے جو برتر حقیقتوں کی کوئی کھڑکی اس کے لیے کھول دے۔ یہی یافت کسی عمل کی کامیابی کا اصل معیار ہے۔ وہی عمل ہے جو آدمی کو اس قسم کے تحفے دے رہا ہو۔ جس عمل سے آدمی کو یہ چیزیں نہ ملیں وہ ایسا ہی ہے جیسے سوراخ دار بالٹی میں پانی گرانا۔ دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کیا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کی مصروفیات بہت بڑھی ہوئی ہوں، اگر بتانے کے لیے آپ کے پاس بہت سے کارنامے ہوں، مگر آپ کی اندرونی ہستی خالی ہو، آپ خود کچھ نہ ہو رہے ہوں، تو آپ کی مصروفیات محض بے فائدہ سرگرمیاں ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہوائیں ہوں مگر ان سے آکسیجن نہ ملے، پانی ہو مگر اس سے سیرابی حاصل نہ ہو، غذا ہو مگر اس سے آدمی کو قوت نہ ملے، سورج ہو مگر وہ روشنی نہ دے رہا ہو، تو ایسا ہونا نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کی بدترین شکل ہے۔ اسی طرح جو عمل آدمی کی اپنی غذا نہ بن رہا ہو وہ عمل نہیں، صرف بے عملی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بے معنی کوئی چیز۔
پتھر کے اوپر آپ پانی ڈالیں تو وہ بظاہر پانی سے بھیگ جائے گا، اس کے چاروں طرف پانی پانی نظر آئے گا، مگر پتھر پانی کے مزے اور تراوٹ کو نہیں جانتا، اس نے پانی کی اس دوسری حیثیت کا تجربہ نہیں کیا۔ اس کے برعکس ایک زندہ آدمی جب پیاس کے وقت پانی پیتا ہے تو اس کی رگیں تر ہو جاتی ہیں، وہ پانی کی حقیقت کا ایک اندرونی تجربہ کرتا ہے۔ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور ہونا کیا۔ کرنا یہ ہے کہ آدمی کچھ مقررہ اعمال کو بس رسمی طور پر دہرا لے، آدمی کی زبان کچھ الفاظ بولے مگر وہ الفاظ اس کے دل کی دھڑکن نہ بن رہے ہوں۔ آدمی اپنے ہاتھ پاؤں سے کچھ عمل کرے مگر اس کا عمل اس کی روح کو نہ چھوئے، اس کی حرکات و سکنات اس کے دل و دماغ میں ارتعاش نہ پیدا کریں۔ اس کے برعکس ہونا یہ ہے کہ آدمی کا عمل اس کے لیے روحانی تجربہ بن رہا ہو، اس کی اندرونی ہستی کو بار بار کیفی غذائیں مل رہی ہوں، اس کا جسمانی عمل اس کے غیر جسمانی وجود میں ہلچل پیدا کر رہا ہو۔ وہی کرنا ہے جس کے درمیان آدمی خود بھی کچھ ہو رہا ہو۔ جو کرنا ہونا نہ بنے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ گویا ایک ایسا پتھر ہے جو بظاہر پانی سے بھیگ رہا ہے مگر وہ پانی کا مزہ نہیں پاتا۔ الفاظ کم ہو جاتے ہیں۔ مسٹر لیزلی براؤن شمالی انگلستان کے ایک ٹرک ڈرائیور ہیں۔ وہ اولاد سے محروم تھے۔ ان کی بیوی کے جسمانی نظام میں بعض حیاتیاتی فرق کی وجہ سے دونوں کا مادہ حیات رحم مادر میں یکجا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے کہ عین وقت پر سائنس نے ان کی مدد کی۔ لندن کے ڈاکٹر پیٹرک سٹیپٹو جو برس ہا برس سے اس میدان میں تجربہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی لیبارٹری میں لیزلی براؤن کا مادہ تولید نکالا اور مسز براؤن کے جسم سے ایک بیضہ لیا۔ دونوں کو انہوں نے ایک خصوصی قسم کے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا۔ قدرتی قانون کے تحت وہ دونوں مل کر زرخیز ہو گئے۔ 4 روز کے بعد ڈاکٹر نے اس کو مصنوعی طور پر رحم مادر میں پہنچا دیا۔ اب رحم مادر میں اس بچے کی پرورش ہونے لگی۔ تجربہ کامیاب رہا۔ اگست 1978 میں تاریخ کا پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی وجود میں آ گیا۔ اس پورے عمل کی تصویر لی جاتی رہی اور پیدائش کے بعد اس کو مکمل طور پر ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی لوئی براؤن کے باپ سے اس پورے واقعے پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا بیوٹیفل، یعنی بے حد حسین۔ اس ایک لفظ کے سوا وہ کچھ اور نہ کہہ سکا۔ غم کی گھٹنا خوشی سے زیادہ بڑی گھٹنا ہوتی ہے۔ انڈین نیوی کے ایک افسر کی اہلیہ مسز اوما چوپڑا کو 26 اگست 1978 کو جب معلوم ہوا کہ ان کے دونوں بچے گیتا اور سنجے کو نئی دہلی میں وحشیانہ طور پر کسی نے قتل کر دیا ہے، تو اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ 7 گھنٹے تک وہ ایک لفظ نہ بول سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاثر جتنا شدید ہو، الفاظ اتنا ہی کم ہو جاتے ہیں۔ بے حد خوشی ہو تب بھی آدمی زیادہ بول نہیں پاتا، اور بے حد غم ہو تب بھی زیادہ بولنا آدمی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ جو لوگ دین و ملت کے غم میں ہر روز الفاظ کے دریا بہاتے رہتے ہیں، وہ صرف اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ دین و ملت کے غم میں وہ سب سے پیچھے ہیں۔ جو شخص درد و غم میں مبتلا ہو اس کو تو چپ لگ جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ لفظی اکھاڑوں میں لسانی پہلوانی کے کرتب دکھانے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کو نہ اس کے منعم کے روپ میں پایا ہے اور نہ منتقم کے روپ میں۔ اگر وہ دونوں میں سے کسی روپ میں بھی خدا کو پا لیتے تو یہ صورت باقی نہ رہتی کہ ہر آدمی ایسے الفاظ کا بھنڈار بنا ہوا ہے جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتے۔ امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے مطابق بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر جیسے ہی آپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، آواز آئی کہ بس تم نے خواب کو پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد آپ کو خصوصی طور پر ایک مینڈھا فراہم کیا گیا
اور آپ نے بیٹے کے بدلے اسی مینڈھے کو ذبح کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قربانی مانگی جاتی ہے مگر قربانی لی نہیں جاتی۔ گلے پر چھری رکھی جاتی ہے مگر قبل اس کے کہ چھری آدمی کا گلا کاٹے چھری کو گلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں آدمی کا اصل امتحان نفسیاتی امتحان ہے، نہ کہ جسمانی امتحان۔ خدا انسان کی آمادگی کو دیکھتا ہے، نہ کہ کر ڈالنے کو۔ خدا کبھی کسی کو غیر ضروری مشقت میں نہیں ڈالتا، مگر مشقت سے نجات اسی کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو مشقت کے حوالے کرنے کا واقعی ثبوت دے دے۔ جو لوگ قربانی کے راستے سے بھاگتے ہیں وہ صرف اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ خدائے رحمان و رحیم پر یقین نہیں رکھتے۔ خدا تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ شفیق ہے جتنا کوئی باپ اپنے عزیز بیٹے کے لیے شفیق ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں قربانی کے راستے سے بھاگنا خدا کے خلاف بے اعتمادی کا اظہار ہے، حالانکہ خدا جتنا لیتا ہے اس سے بہت زیادہ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو صرف ایک بیٹا پیش کیا تھا اور خدا نے ان کو سارے عالم کی امامت دے دی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی تحفظ کے بغیر خدا کے راستے پر چل پڑے۔ وہ قربانی کے مواقع پر ہرگز اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کرے۔ اسی کے ساتھ وہ یقین رکھے کہ شفیق باپ سے زیادہ مہربان اور طاقتور خدا ہر آن اس کو دیکھ رہا ہے۔ خدا آدمی کا امتحان ضرور لیتا ہے، مگر قبل اس کے کہ آدمی ہلاکت میں پڑے وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیتا ہے۔ کیسا عجیب ہے وہ بیٹا جو باپ کی پکار پر یقین نہ کرے۔ کیسا عجیب ہے وہ بندہ جو خدا کے بارے میں اپنا اعتماد کھو دے۔ کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ اس کا ایک دوست ادھر سے گزرا۔ اس نے پکار کر کہا، میرے بھائی تم کیوں نہیں جاتے کہ کچھ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ؟ کس لیے؟ سوئے ہوئے آدمی نے پوچھا۔ تاکہ تم ان لکڑیوں کو بیچ کر پیسہ حاصل کرو اور اپنے لیے ایک گدھا خریدو اور پھر لکڑی کو گدھے پر لا کر گھر گھر بیچو۔ اس طرح ایک وقت آئے گا کہ تم اور نفع کما کر ایک ٹرک خرید لو گے، پھر تم اور ترقی کرو گے اور تمہارے یہاں آری کی مشین اور بہت سے ٹرک ہو جائیں گے۔ یہ سب کس لیے؟ سونے والے نے دوبارہ پوچھا۔ تم لکھپتی ہو جاؤ گے اور آرام سے رہو گے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے اب میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ ایک واقعہ ہے کہ جو آرام ایک آدمی کوٹھی بنا کر حاصل کرنا چاہتا ہے، وہی آرام ایک آدمی درخت کے سائے میں بھی حاصل کر رہا ہے۔ دیکھنے والوں کے نزدیک ضرور دونوں میں فرق ہے، مگر خود آرام کرنے والے کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ درخت کے نیچے سونے والا جس سکون میں ہے وہ کوٹھی والے کو شاید میسر نہیں۔ ایک تاجر ایک بار مجھے اپنا نیا مکان دکھانے کے لیے لے گئے۔ کافی بڑا 2 منزلہ مکان تھا۔ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کے لیے الگ الگ کمرے اور اس کے ساتھ تمام ضروری سہولتیں مہیا تھیں۔ سارے گھر میں قیمتی قالین بچھے ہوئے، تمام دروازے اور کھڑکیاں خوبصورت پردوں سے ڈھکی ہوئیں، ہر کمرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پورا گھر جدید سامانوں کی ایک نمائش گاہ ہے، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں خوبصورت قید خانے میں بند کر دیا گیا ہوں۔ یہ مکان ایک کھلی جگہ پر تھا، مگر وہ قدرت کی ہر چیز سے خالی اور قسم قسم کی مصنوعی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف بجلی کی روشنی کا اعلیٰ انتظام تھا، مگر سورج کی روشنی کو اجازت نہ تھی کہ وہ بند مکان میں داخل ہو۔ ہر کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا، مگر قدرتی ہوا کا کہیں گزر نہ تھا۔ انسانی آرٹ کے نمونے دیوار پر تھے، مگر قدرت کے آرٹ کو دیکھنے کے لیے وہاں کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہ تھی۔ کمرے میں میوزک کا انتظام تھا، مگر باہر کے درخت پر چہچہانے والی چڑیوں کی آواز سننے کے تمام راستے بند تھے۔ جدید تمدن نے انسان کو قدرت سے کتنا دور کر دیا ہے۔ 55 سال کے بعد طبیہ کالج نے ایک بار رات کی کلاسز شروع کی تھیں۔
تاکہ ملازمت پیشہ لوگ اس میں داخلہ لے کر طبی کورس کریں اور اپنے خالی اوقات میں پریکٹس کر سکیں۔ انہی داخلہ لینے والوں میں سے ایک مسٹر رمیش دتا تھے۔ وہ اکاؤنٹ آفس میں کام کرتے تھے اور اسی کے ساتھ رات کی کلاس میں شریک ہو کر BIMS کا کورس کر رہے تھے۔ 1955 کا واقعہ ہے۔ ان کے استاد ڈاکٹر انوار احمد صاحب نے ایک بار ان سے پوچھا، دتا جی آپ تو ایک اچھی ملازمت میں ہیں، پھر آپ BIMS کا کورس کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نوکری 55 سال کی ہے اور زندگی 100 سال کی، پھر نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد کیا کروں گا؟ کہنے والے نے زندگی کی جو تقسیم موجودہ دنیا کے اعتبار سے کی ہے، وہی تقسیم وسیع تر معنوں میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہے۔ دنیا میں انسان کی عمر کو اگر 55 سال سمجھے اور آخرت کی طویل تر زندگی کو علامتی طور پر 100 سال سمجھے تو معلوم ہوگا کہ ہر آدمی وسیع تر معنوں میں اسی سوال سے دوچار ہے۔ تاہم ہر آدمی کو صرف اپنے 55 سال کی فکر ہے، کسی کو اپنے 100 سال کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کی 55 سالہ زندگی کے لیے ہر آدمی سرگرم ہے۔ ہر آدمی اپنی ساری طاقت خرچ کر کے اس کی تعمیر میں لگا ہوا ہے۔ اس معاملے میں ہر آدمی اتنا زیادہ سنجیدہ ہے کہ وہ فوراً اس کے نشیب و فراز کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ اس کے کسی موقع کو کھونا کسی حال میں گوارا نہیں کرتا۔ دوسری طرف 100 سالہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اس معاملے میں آدمی نہ کچھ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور نہ کچھ کرنے کی۔ یہاں کوئی یہ کہنے والا نہیں ملتا کہ موت سے پہلے کی زندگی تو صرف 55 سال کی ہے اور موت کے بعد کی زندگی 100 سال کی، پھر اگر ابھی سے میں نے تیاری نہ کی تو موت کے بعد کی 100 سالہ زندگی میں کیا کروں گا؟ کیسا عجیب ہے وہ انسان جو تھوڑی زندگی کے لیے تو بہت زیادہ کر رہا ہے، مگر زیادہ زندگی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غالباً یہی صورتحال ہے جس کی طرف حدیث میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، میں نے جہنم سے زیادہ سخت چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو گیا ہو، اور میں نے جنت سے زیادہ قیمتی چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سو گیا ہو۔